راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں نوشرواں عادل بادشاہ عادل کا لقب حاصل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ وہ شکار کو گیا اپنے لشکر کے ساتھ. تو شکار کرتے ہوئے وہ کہیں بھاگتا دوڑتا اپنے لشکر سے جدا ہو گیا, کافی دور نکل گیا. اسے پیاس محسوس ہوئی, اس نے دیکھا کہ ایک انار کا باغ ہے, وہ باغ کے اندر چلا گیا. باغ میں انار کے درخت تھے اور اس پہ انار بھی لگے ہوئے تھے. انار کے درخت انار سے لدے ہوئے تھے, بھرے ہوئے درخت تھے. وہاں اس نے ایک لڑکا دیکھا, کم سن 8-10 سال کے لگ بھگ, 12 سال کے لگ بھگ ایک لڑکا تھا. اس نوشروان نے اس سے کہا کہ مجھے ایک انار توڑ کے دو. وہ لڑکا باغ میں ایک انار توڑ کے لایا, اس نوشروان بادشاہ کو دیا. اس نے توڑا, اس کے دانے نکالے, کھائے, رس سے بھرے ہوئے, لبالب بھرے ہوئے اور شیریں میٹھا, اتنا مزیدار ذائقہ کہ مت پوچھیں. اس نوشروان کے دل میں خیال آیا, اس نے کہا یہ تو اتنا مزیدار باغ ہے انار کا, اس کے مالک سے چھینوں گا, اس کے مالک سے چھینوں گا. لیکن ساتھ ہی لڑکے سے کہا کہ ایک اور دانہ لا کر دو. وہ لڑکا گیا, دوسرا دانہ انار کے توڑ کے لایا. اس بادشاہ نوشروان نے دوسرا دانہ توڑا, اس میں سے دانے نکالے اور جب کھائے تو وہ ترش اور رس بھی ان میں کم تھا, بد مزہ تھا. اس نے اس لڑکے سے کہا یہ کیا ماجرا ہے, پہلا انار تو بہت ہی خوش ذائقہ تھا, شیریں تھا اور رس سے لبالب اس کے دانے بھرے ہوئے تھے, اس میں رس بھی کم ہے اور بد مزہ بھی ہے. نوجوان اس لڑکے نے جواب دیا ہو سکتا ہے کہ حاکم شہر نے ظلم کا ارادہ کر لیا ہو, اس کی ظلم کی نوست کی وجہ سے پھل کڑوا ہو گیا ہے. اللہ اکبر. حاکم شہر نے ظلم کا ارادہ کر لیا ہے, اس کا اثر اس پھل پہ آیا ہے. نوشروان نے دل ہی دل میں توبہ کی کہ یہ تو میں نے ہی ارادہ کیا تھا. اس نے دل ہی دل میں توبہ کی. اس نے کہا ایک اور دانہ توڑ کے لاؤ. وہ گیا, ایک اور دانہ توڑ کے لے آیا. اب جو دانہ اس نے نوشروان نے توڑا, وہ جو پہلا اس نے سب سے پہلا ذائقے دار کھایا تھا, رس سے بھرا ہوا, یہ تیسرا دانہ اس سے بھی زیادہ رس سے بھرا ہوا اور ذائقے میں اس سے بھی زیادہ خوش ذائقہ تھا. نوشروان نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے, اب یہ خوش ذائقہ ہے. اس لڑکے نے کہا کہ ہو سکتا ہے حاکم شہر نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی ہو. اللہ اکبر, سبحان اللہ. وہ نوشروان عادل اسی وقت سچے دل سے توبہ ہوا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عدل و انصاف پر قائم ہو گیا. حتیٰ کہ بعد میں لوگ اس کے زمانے میں پیدا ہونے والے فخر سے کہا کرتے تھے میں نوشروان عادل کے زمانے میں پیدا ہوا ہوں. اللہ اکبر. دن یوں پھرتے ہیں جی, ہمارے اعمال کا بدلہ ہوتا ہے. ادھر نیت کی, پھل کڑوا ہو گیا. نیت بدلی, توبہ کی, پھل اچھا ہو گیا, خوش ذائقہ ہو گیا. تلک الایام نداولها بین الناس, یہ دن ہم انہیں لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ پھرنا ہمارے اعمال پر منحصر ہے. جب تک عدل و انصاف پر قائم رہیں گے دنیا پہ آپ کی حکمرانی رہے گی. آپ گھر کے وارث ہیں, گھر پہ آپ کی حکمرانی ہے. شہر کے وارث ہیں, شہر پہ آپ کی حکمرانی ہے. ملک کے وارث ہیں, ملک پہ آپ کی حکمرانی ہے. تب جب آپ عدل و انصاف پہ قائم رہیں گے, ورنہ یہ دن آتے ہیں اور جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا میں سے بات اسی ہی دیتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے, عدل و انصاف سے پیش آتا ہے. سب سے پہلے تو انسان کو اپنی ذات کے ساتھ عدل کرنا چاہیے. جو اپنے ساتھ ہی مخلص نہ ہو وہ کسی دوسرے کے ساتھ کیا مخلص ہوگا. میں نے ایک کسی فیکٹری کا مالک یا کسی کارخانے کا کوئی بہت بڑا رئیس تھا, اس کے بارے میں نے پڑھا تھا. وہ جب انٹرویو لیتا تھا اپنے ملازم سے نا, وہ تھا غیر مسلم, عیسائی تھا, لیکن وہ جانچ پرکھ اپنے ملازمین کی یوں کرتا تھا, جو بھی آتا اس سے پوچھتا تھا تمہارا مذہب کیا ہے, وہ بتاتا میرا مذہب یہ ہے. اس کی عبادات کیا کیا ہیں, وہ بتاتا یہ عبادات. تم ہفتے میں کتنی بار کرتے ہو, تمہاری پوزیشن کیا ہے, وہ اپنی حالت بتاتا. وہ دیکھتا کہ اپنے دین کے مطابق عمل کرتا ہے پورا, تو وہ اسے رکھ لیتا تھا. اور جس کے بارے میں سوچتا دیکھتا کہ وہ اپنے دین پہ عمل پیرا نہیں, وہ اسے نہیں رکھتا تھا, نکال دیتا تھا. مسلمان جائے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک. نمازی ہے, دین کیا ہے, اسلام ہے,
اس میں عبادات کیا کیا ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس کے ارکان ہیں۔ نمازیں کتنی ہیں دن میں؟ 5 نمازیں پڑھتے ہو؟ جی میں پوری 5 پڑھتا ہوں۔ ٹھیک، تم ملازم ہو میری فیکٹری کی۔ انٹرویو ہے یہ، کوئی سند سرٹیفکیٹ نہیں مانگا جا رہا، صرف یہ پوچھا جا رہا ہے۔ کسی نے اس سے پوچھا بھائی تم نے معیار تعلیم رکھنے کے بجائے یہ معیار کیوں رکھا ہوا ہے؟ لوگوں کا مذہب پوچھتے ہو پھر اس کے مطابق عمل پوچھ کے رکھتے ہو۔ اس نے کہا جو اپنی ذات میں اپنے خدا کے ساتھ مخلص نہیں وہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا، جو اپنے خدا کے ساتھ مخلص ہے وہ میرے ساتھ بھی مخلص ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے